معاشرتی انسان ملنسار بنے، آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں گے۔ معاشرتی انسان کون ہوتا ہے؟ معاشرتی انسان کی مختصر تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ ہر وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رکھتا ہو اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا میلان رکھتا ہے، بالخصوص براہ راست ربط اور رسانی کے ذریعے۔ ایسے ملنسار شخص کو معاشرتی انسان کہا جاتا ہے۔ ملنسار انسان اپنی افرادی طبع کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے، ان کا تعارف حاصل کرنے اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا شوقین ہوتا ہے۔ ایک مومن کا اپنے بھائی کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط اور سنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اچھائی اور خوش نصیبی کا متمنی ہوتا ہے۔ اگر اس کے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے یا وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ خود الم اور اذیت محسوس کرتا ہے۔ مومنین اپنے باہمی ربط و تعلق اور نیکی تقوی کے کاموں میں تعاون میں عمارت کی طرح مضبوط اور ٹھوس ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، تعلقات برقرار رکھنے اور شفقت و رحم دلی میں ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس کی عظمت اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ اس نے میاں بیوی کے باہمی تعلق کو ایک مخصوص تعلق کی شکل دے دی ہے جس پر محبت اور شفقت کے بادل سایہ فگن رہتے ہیں۔ انسان کو اس تعلق کی ضرورت ہے اور وہ ہم آغوشی کے فلسفے کا محتاج ہے۔ وہ انسان جو اپنے رب کے سامنے سرب سجود ہوتا ہے، اس کی پیشانی اور سراپا زمین سے آغوش ہوتا ہے، وہ اپنی نماز میں امن کی امید رکھتا ہے۔ وہ نوجوان جو اپنے دکھ کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، آنکھ اٹھا کر رکھتا ہے تاکہ دیدوں سے کوئی آنسو نہ ٹپک جائے کہ اس کا برم جاتا رہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کا تحفظ چاہتا ہے۔ وہ بچی جو اپنی گڑیا کی گود میں امن و شفقت کی طلبگار ہوتی ہے۔ وہ باپ جو ہر مشکل لمحے میں اپنے بیٹے بیٹی کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے تاکہ ان کو امن و شفقت کا احساس دلائے۔ وہ دوست جو اپنے دوست کی تکلیف کو معنوی مدد کی گود میں دے دیتا ہے۔ صرف چند تسلی بھرے الفاظ اس کی تکلیف کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہم آغوشی کا فلسفہ جس کی ہر کسی کو اپنی زندگی کا سفر جاری رکھنے اور ہر بحران سے نکلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اکثر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے آنسو ہمارے پپوٹوں میں محبوس ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ بڑی گرمی کے ساتھ ہمارے رخساروں کے ساتھ معانقہ کے لیے ٹپکتے ہیں۔ یہاں ہمارے دکھ کو آغوش مل جاتی ہے اور ہمارے درد کو امان۔ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ اس کو کسی انسان کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں جو اس کو اپنی آغوش میں لے لے۔ وہ اپنی ذات کی گہرائیوں ہی میں گرمی محسوس کرتا ہے۔ وہ اکیلا ہی ٹھنڈا اور سنگ دل ہو کر جی سکتا ہے۔ وہ دروغ گو ہے جو کہتا ہے کہ اس کو ماں باپ، بہن بھائی، کسی دوست یا محبوب کے وجود کی تمنا نہیں جو اس کو اپنی شفقت بری گود میں لے لے، اس کو امن کا احساس دلائے، اس کے آنسوں پوچھے، اس کے روحانی دکھوں کا مداوا کرے، اس کی تکلیف کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لے تاکہ اس کی روح بیدار ہو جائے، وہ خود بیدار ہو جائے اور وہ اس کا احسان مند ہو جس نے اس کے دکھ کو اپنا کر اپنا دکھ سمجھا، اس کے دل، اس کی روح اور اس کے جسم کو محبت بری گود میں مہیا کی۔ کون ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ ہے انسان جو اپنی فطرت کے اعتبار سے اجتماعی اور سوشل ہے۔ وہ اپنی جنس کے افراد کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر طبعاً مجبور ہے۔ وہ ان کے ساتھ ملنے جلنے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کی جبلت تاکہ انسانی زندگی درست راہ پر گامزن رہے، زندگی کے معاملات منظم انداز میں چلیں، کیونکہ اکیلا فرد مشکلات اور مصیبتوں میں گرے ہوئے مراحل حیات عبور کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ دوسری طرف انسانی صفیں جس قدر زیادہ مضبوط اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والی ہوں گی، زندگی کے میدان میں وہ اتنا ہی آگے اور ترقی و کمال کے مدارج میں اتنا ہی زیادہ بلند پرواز ہوں گی۔ اسلام کا معاشرتی پہلو۔ دین اسلام اپنے مزاج، مقاصد، احکام اور اعتقادی و عملی تعلیمات کے لحاظ سے معاشرتی دین ہے۔ یہی اس کی حقیقت، تشکیل اور مقصد ہے۔ جو شخص اسلام کے نظام کی کلیات اور شرعی امور کا گہری نظر سے مطالعہ کرتا ہے اور جو اس کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے، جو اپنی زندگی ان کے مطابق گزارتا ہے، وہ اسی حقیقت اور نتیجے تک پہنچے گا۔
شاید دین اسلام کا یہ اہم معاشرتی پہلو ہی وہ خوبی ہے جو اس کو دیگر ادیان سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کو فرد، جماعت اور معاشرے کے تمام امور کی تنظیم کا اہل بناتی ہے اور اس کے مختلف سوالات اور زندگی کی تمناؤں اور آرزوؤں کا اطمینان بخش جواب مہیا کرتی ہے۔ قرآن و سنت پر مشتمل اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والے انسان کی آنکھوں کے سامنے اس دین کی معاشرتی محبت بری روحانیت کھل کر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس دین میں فرد اور معاشرے کو کتنی باریک بینی پر مبنی اہمیت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں افراد کے درمیان مثالی تعلقات قائم کرنے کے لیے کتنی مکمل اور متوازن صورت پیش کی گئی ہے۔ یہ سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو پہلے مکی دور میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں چلبلاتی رہی۔ وہ انتظار کرتے رہے کہ کب وہ تعلیمات اترتے ہیں جو اسے آئینے کی طرح صاف شفاف پیش کرے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فرد، جماعت اور معاشرے کو اہمیت دیتے ہوئے ان کے درمیان مثالی نوعیت کے تعلقات قائم کرنے کے تاکیدی احکام پے در پے اترنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس کی تائید، دفاع اور اشاعت کے لیے جانساری سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسلامی ماخذ نقل کرتے ہیں کہ جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ جس دن کلمہ شہادت کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوئے، اس دن سے لے کر اسلامی دعوت کی عمر کے جتنے سال بیت گئے کلمہ اسلام کے ساتھ وفادار رہے، لیکن ان کے دل کی گہرائیوں میں ایک بے قراری تھی جو اسلامی تعلیمات میں معاشرتی پہلو کی تلاش میں غلطاں تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا: ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 190۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے کہا، اب میرے دل میں ایمان ٹھہر گیا ہے۔ میں نے اپنے دل سے کہا، وہ دین جو معاشرتی زندگی کو منظم کرنے کے لیے آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں۔ وہ اللہ تو افراد اور جماعتوں کی زندگی میں جو 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے اور ان کی مقابلے میں 3 چیزوں سے روکتا ہے، وہ حقیقی رب ہے اور اس کی تعلیمات حقیقی ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ نہیں۔ اگر ہم اس آیت پر تأمل کریں جو اس جلیل القدر صاحب کے دل میں ایمان کے استقرار اور گہرائی کا سبب بنی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت معاشرتی تحقیق کی مختلف عمومی، سیاسی، ثقافتی، معاشی، اخلاقی، تربیتی اور ماحولیاتی شاخوں اور تخصصات کے تمام طریقوں، وسائل اور پیمانوں کے مطابق خالص معاشرتی آیت ہے۔ خوبصورت سراپا دوسروں کے لیے جاذب دل ہوتا ہے۔ نفاست و شائستگی، ایلیگنس، اپنے سراپے اور شکل و صورت پر توجہ دینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ان العیون رمتک اذ وعلیک من محن الثیاب اللباس، اما الطعام فکل لنفسک واجعل لباسک ما یشتہیہ الناس۔ جب تم نے کام کاج کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو آنکھیں تجھ کو دور پھینک دے گی۔ کھانا جو چاہتے ہو کھاؤ، لیکن لباس وہ پہنو جو لوگوں کو پسند ہو، کیونکہ شکل و صورت سب سے پہلے آنکھ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دل کی نگری میں داخل ہونے کی ٹکٹ، اس لیے اس کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں سب سے اوپر رکھنا چاہیے اور اس کو بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ میری مراد خلقت اور پیدائشی شکل و صورت نہیں، کیونکہ اس کو تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ میری مراد خواہش پوشاکی، خوش اندامی، نفاست،
ذاتی صفائی کا خیال ہے، جیسے ناخن تراشنا، بال بنوانا وغیرہ، اور اپنی شکل پر توجہ دینا ہے۔ دل آویز اور بینی خوشبو کا استعمال کرنا، کیونکہ اکثر تیز خوشبوئیں سر درد کا سبب بنتی ہیں اور کچھ لوگ ان سے الرجی محسوس کرتے ہیں اور وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کتراتے ہیں۔ تیز خوشبوئیں محفلوں اور بند جگہوں کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی یہ کوشش نہیں کہ قیمتی اور فاخرانہ لباس اور مہنگی ترین خوشبوئیں خریدے جائیں، بلکہ خوش ذوقی اور رنگوں کے انتخاب میں تناسب کا خیال رکھنا زیادہ وقت رکھتا ہے، خواہ یہ سادہ سے ہوں۔ ہمیشہ ہنسنے، مسکرانے اور حشاش بشاش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسکراہٹ دل میں اترنے کا راستہ جانتی ہے، یہ قطعاً وقار کے منافی نہیں۔ کھلکھلانے اور کہکہے لگانے کے عکس۔ خوش نظری اور جمال مظہر مومن کی صفت لائن پھک اور مسلمان کے اخلاق کا جزو حقیقی ہے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ آدمی کی ظاہری شکل و صورت اس کے علم و دانائی، نیکی اور قدر کی عکاس ہوتی ہے۔ اسراف سے مبرہ خوش پوشاکی، نفاست اور اندرونی خوبصورتی کے ساتھ بیرونی خوش شکلی اسلامی تعلیمات کا ایک اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کریں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ الاعراف 31۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس معنی میں عام مجلسیں، بیٹھکیں اور چوپالیں سب شامل ہیں جہاں لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ ظاہری خوبصورتی اختیار کرنے کا مطلب تکبر کرنا نہیں، تکبر باطن سے اٹھتا ہے اور دل پر جو کڑی جما کر بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک آدمی نے کہا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتا خوبصورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ حسین ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کا انکار کرنے والے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال پسند کرتا ہے، وہ نظیف ہے، صاف ہے اور نظافت پسند۔ ظاہری خوبصورتی خوش پوشاکی میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ مدثر 4، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، یعنی مومن ساتر، چھپانے والا، صاف ستھرا، خوبصورت، خوش رنگ، گندگیوں، بدبو اور ناپسندیدہ رنگوں سے میرا لباس پہنے، مبرہ اور بدبو اور ناپسندیدہ رنگوں سے مبرہ لباس پہنے۔ اسی بنا پر اسلام نے سفید لباس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، کیونکہ یہ روشنی اور جمال کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سفید کپڑے پہنو، یہ بہترین کپڑے ہیں، اور انہی میں اپنے فوت شدگان کو کفن دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ طیب اور پاک ہے، وہ پاکیزگی پسند کرتا ہے، وہ صاف ستھرا ہے، صفائی ستھرائی پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت پسند کرتا ہے، لہذا صاف ستھرے رہو۔ نیز فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ سلف صالحین خوبصورت ترین لباس پہنتے اور وہ اپنے سراپے پر بھرپور توجہ دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں تواضع، زہد اور توکل کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے۔ مومن سے ہمیشہ اچھی خوشبو آتی ہے، آنکھ کو اس کے سراپے پر کہیں گندگی نظر نہیں آتی، اور ناک اس کے جسم سے ہمیشہ دل آویز خوشبو سونگھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہاری دنیا سے میرے دل میں صرف دو چیزوں کی محبت ہے، عورتیں اور خوشبو۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر ریحان کو رد کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ریحان خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو وہ اس کو رد نہ کرے، کیونکہ وہ خفیف الوزن اور اچھی خوشبو رکھتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گلی سے گزرتے تو پتہ چل جاتا کہ آپ کا یہاں سے گزر ہوا ہے، کیونکہ آپ کی خوشبو وہاں باقی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ رد نہیں کرتے تھے،
دوسری جانب شریعت مومن کو بدبودار چیز کھا کر یا اپنے جسم پر لگا کر ایسی جگہوں پر جانے سے منع کرتی ہے جہاں لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں یا عبادت کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لہسن یا پیاز کھائی وہ ہم سے یا ہماری مساجد سے دور رہے۔ نیز فرمایا، جس نے اس پودے سے یعنی لہسن سے کچھ کھایا تو وہ ہمارے قریب آئے نہ ہمارے ساتھ نماز ہی پڑھے۔ مزید فرمایا، جس نے لہسن، پیاز یا گیندنا پیاز اور لہسن کی طرح کی ایک تیز بو والی سبزی کھایا وہ ہماری مسجد کے قطعاً قریب نہ آئے۔ فرشتوں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے جس سے آدم کے بیٹوں کو اذیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک دن جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم یہ دو پودے یعنی پیاز اور لہسن کھاتے ہو، میں ان کو گندا سمجھتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جب آپ مسجد میں کسی آدمی سے ان دونوں کی بو محسوس کرتے تو اس کو بقی کی طرف نکل جانے کا حکم دیتے۔ جو ان کو کھانا چاہتا ہے پکا کر ان کی بو ختم کرے۔ صفائی، طہارت، خوش پوشاکی اور زیبائش کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ انسان جسم کے ظاہر نظر آنے والے اعضاء کو ان کا پورا حق دیا گیا ہے۔ پاؤں کا بھی زیب و زینت اختیار کرنے کا حق ہے، جس کے لیے لباس کے ہم آہنگ رنگ جوتے پہنے جائیں تو انسان کی شخصیت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ یا دونوں جوتے پہنے جائیں یا دونوں کو اتار کر چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوتے پہننے سے بھی منع کیا ہے جو ٹوٹے ہوں یا ایک ٹوٹا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میں سے ایک کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو صحیح کیے بنا دوسرے میں نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے پر اس قدر زور دیا ہے کہ فرمایا، ان جوتوں کو زیادہ سے زیادہ پہن کر چلا کرو۔ آدمی نے جب جوتا پہنا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سوار ہو۔ جہاں تک بالوں کا خیال رکھنے اور ان کو سنوارنے کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تزئین اور آرائش کو مستحسن قرار دیا ہے۔ سر کے بال مرد اور عورت دونوں کی خوبصورتی کا راز ہیں، لیکن عورتوں کے حسن کے ساتھ تو ان کا مزید گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے بال اڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارے سے سمجھایا، وہ سمجھ گیا اور اپنے بال سنوار کر دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس سے بہتر نہیں کہ آدمی شیطان کی طرح پراگندہ سر اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے؟ بالوں کو سنوارنے اور خوبصورت بنانے کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کٹنگ سے منع کیا ہے جس میں بال برابر نہ اتارے گئے ہوں۔ مثلاً پیالہ کٹ سٹائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ دیکھا جس کے بال کہیں سے کاٹے گئے تھے اور کہیں سے چھوڑ دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا اور فرمایا، یا سارے موڑ دو یا سارے ہی چھوڑ دو۔ اسلام نے مسلمان کو اپنا بدن صاف رکھنے، چہرہ تر و تازہ رکھنے اور جسم کو امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے جو تعلیمات دی ہیں ان میں جسمانی صحت کا خیال رکھنے کی تعلیم بھی شامل ہے۔ جسم کو نیند، آرام، خوراک اور صفائی کا پورا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندو، علاج کروایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا رکھی ہے۔ ایک سرگوشی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے کہ انسان مناسب روپ سروپ میں نظر آئے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا سراپا اور ظاہری صورت متاثر ہوتی ہو۔ انہوں نے ایک دن سبیگ کو دیکھا کہ اس نے سارے بال منڈوائے ہوئے تھے تو طیش میں آ گئے، اس کو ملامت کی اور کہا، اگر آئندہ میں نے تم کو اس طرح منڈا ہوا دیکھا تو تمہارا اس سر جس پر یہ آنکھیں چمک رہی ہیں تلوار سے اڑا دوں گا۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے ایسے شخص کی تعریف بھی کی جس نے اپنے سر کا خیال رکھا ہوا تھا۔ حکم بن عمرو غفاری کہتے ہیں، میں اور میرا بھائی رافع ہم دونوں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ میں نے اپنے سفید بالوں کو مہندی سے رنگا ہوا تھا اور میرے بھائی نے اپنے بالوں پر زرد رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، یہ اسلام کا خضاب ہے، اور میرے بھائی سے کہا، یہ ایمان کی مہندی ہے۔